آج ہم بات کریں گے سورۃ جمعہ کے بارے میں۔ سورۃ جمعہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے کے بعد نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جو صورتیں اور آیات ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں۔ تو سورۃ جمعہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اس کی کل 11 آیات ہیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت بیان کی ہے۔ اس کو سورۃ جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جمعے کی نماز کے حوالے سے احکامات موجود ہیں، خطبہ جمعے کے حوالے سے احکامات موجود ہیں، تو اس لیے اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ اور یہ لفظ جمعہ جو ہے خود اس قرآن کریم کی سورت کے اندر موجود ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام جو سورۃ جمعہ قرار دیا۔ اور یہ اس کا 62 یعنی 62واں نمبر ہے تدوین کے اعتبار سے جو ہمیں وہ چھپی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ دے رہے تھے، کیونکہ ابتدائی اسلام میں جمعے کی نماز کے بعد خطبہ ہوا کرتا تھا، جیسے عید نماز کا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ نماز مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ ممبر پہ کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے تھے۔ تو اچانک کیا ہوا کہ باہر جو ہے نقارہ بجا، کیونکہ تجارتی قافلے جو ہے مختلف علاقوں سے، یمن سے، شام سے آیا کرتے تھے، تو نقارہ بجاتے تھے اور اعلان عام ہوتا تھا بھی مال آیا، بھی آ جاؤ لے لو۔ اب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، ممبر پہ کھڑے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں۔ اب وہ جیسے باہر نقارہ بجا تو اس وقت اتفاق سے ہے کہ مدینے کے اندر جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی کمی ہوئی تھی اور وہ چیزیں میسر نہیں تھیں۔ اب یہ ایک جب قافلہ آیا اس نے نقارہ بجایا کہ بھی کھانے پینے اشیاء خوردنوش آ گئی، بھائی آ جاؤ۔ اب یہ سنا تو جو صحابہ بیٹھے تھے وہ سارے جو ایک رسم بنی ہوئی تھی نقارہ بجتا لوگ دوڑتے تھے خریدنے، وہ سارے اٹھ کے بھاگ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ان کو اس چیز کا خیال لحاظ نہ رہا، اور انہوں نے چونکہ دیکھا کہ ایک عرصے سے جو ہے وہ مدینے کے اندر اشیاء خوردنوش مل نہیں رہی، تو اچانک وہ سارے جو ہے وہ سارے نکل گئے خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ صرف 12 صحابہ بیٹھے رہ گئے، جن میں خلفاء راشدین بھی تھے اور باقی اور مخصوص صحابہ۔ تو 12 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے رہ گئے، باقی سارے نکل گئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرما دی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب یہ کہ دیکھو کوئی تجارت ہو رہی ہے یا کوئی کھیل تماشا ہے تو تم سارے چھوڑ کے بھاگ لیے، اور تمہیں اکیلا کھڑے ترکوکا قائم، پیغمبر آپ کو اکیلے کھڑے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ فرمایا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 12 صحابہ کو جو بیٹھے رہ گئے تھے ان کو ارشاد فرمایا کہ تمہاری وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پیچھے وہ آگ نہیں دوڑا دی کہ اگر وہ آگ ان کے پیچھے دوڑ جاتی تو ان کا کچھ بھی نہ رہتا۔ وہ تجارت کا سامان تو کیا خریدتے، ان کا اپنا وجود بھی راکھ ہو جاتا، لیکن تم 12 صحابہ بیٹھے رہ گئے، گویا کہ ان کی طرف سے گویا کہ کفایت ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آگ ان کے پیچھے نہیں گئی۔ اتنا برا، کیونکہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہو گئی بظاہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں اور وہ جناب بھاگ گئے دنیا کا مال و تجار لیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ فرما دیا کہ جب دیکھا ان لوگوں نے کہ تجارت کو یا کوئی کھیل تماشا دیکھا تو بھاگ لیے اور آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیا۔ قل، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے، ما عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے، خیر من اللہو و من التجارہ، وہ تمہاری کھیل تماشوں سے اور تمہاری تجارتوں سے زیادہ بہتر اور خیر ہے۔ یعنی آخرت کا سامان وہ زیادہ بہتر اور خیر ہے، کیوں کہ ظاہر ہے کہ جس تجارت و مال اور رزق کی طرف تم دوڑ رہے ہو اس کا دینے والا رازق تو اللہ ہے۔ بالکل، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو، تم ادھر کیوں دوڑ رہے ہو؟ اس لیے اس میں چونکہ خیر فرمایا اللہ نے کہ بھئی وہ خیر ہے جو اللہ کے پاس ہے، اس لیے اس میں خیر اعظم کا ذکر ہے، خیر اعظم کا ذکر ہے، کیونکہ خیریں بہت ہے دنیا کے اندر، نفع کی چیزیں بہت ہے دنیا میں، تجارت بھی ایک نفع ہے اور کھیل تماشا بھی انسان کی تفریح کے لیے ایک نفع ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس خیر کا ذکر کیا کہ قل ما عند اللہ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے وہ سب سے بڑی خیر ہے، تو خیر اعظم وہی ہے جو آخرت کا سامان ہے۔ سبحان اللہ، دنیا فانی، دنیا کا سامان فانی، اور تم لوگ تجارتیں خریدی اور رزق کے لیے دوڑ رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا رازق ہے۔ سبحان اللہ،
وہ رازق ہے. واللہ خیر الرازقین فرمایا کہ اللہ سب رازقوں میں بہترین رازق ہے. تو یہ تنبیہ کر دی صحابہ کو کہ آئندہ ایسی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں یہ بھی سبق مل گیا کہ یہاں جو 12 صحابہ بیٹھے رہ گئے وہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے باقیوں کو ایک پکڑ اور عذاب سے محفوظ رکھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان بھی اگر کچھ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سچے تعلق کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سچے ہوں، صادق ہوں، تو باقی امت پر بھی ان کی وجہ سے رحم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے بہت. ہاں، اگر ساری امت ہی جب بگڑ جائے تو پھر تو رحم کی کوئی صورت نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ ذریعہ بن جاتے ہیں کہ وہ باقیوں کو بھی عذاب سے بچا لیتے ہیں. اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے. سبحان اللہ. وہ قدر کے قابل ہے کہ ان کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ گئے. چلو یار، آپ اللہ کی طرف رسول اللہ کی طرف سچے تعلق سے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ حقیقت اس میں بیان ہوئی. اور پھر یہود و نصارہ کے یہود کے بارے میں بیان ہوا کہ یہود چونکہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، اہل کتاب اور کتاب والے تھے، اور اہل کتاب ہو کر رسول اللہ کو پہچانا نہیں. جس کتاب میں ان کی نشانیاں موجود، جس کتاب میں سارے احوال رسول اللہ کے موجود، تو یہ اہل کتاب ہو کر آپ کا انکار کیا، تکذیب کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کہا کہ تمہاری مثال تو پھر ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. گدھے جو کتابیں جا رہے اس زمانے میں گدھے ہی ایک ایسی جو وہ آمد و رفت کی چیز تھی، تو اس کے اوپر کتابیں لاد کے ادھر سے ادھر گدھا لے کے جا رہا ہے. تو لے کے گدھا عالم فاضل نہیں ہو گیا. فرمایا تم نے تو وہی مثال قائم کر دی کہ تمہارے اوپر گدھے کی طرح کتابیں لدی ہوئی ہیں. ان کتابوں کے اندر جو علوم و معارف ہیں اس سے تم نے نفع حاصل نہیں کیا کہ ان علوم و معارف کو دیکھتے تو رسول اللہ کو پہچان کر ایمان لے آتے. لیکن تم نے جو ہے اناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں قبول کیا اور آپ کی نبوت کی صداقت کو تسلیم نہیں کیا. تو تمہاری مثال اس گدھوں جیسی ہے کہ تمہارے اوپر بھی کتابیں لدی ہوئی ہیں، اندر کو علوم ہے، سب خبر ہے، لیکن عمل نہیں ہے. اس سے تمہاری مثال وہ دی. تو اس کی تنبیہ کی. تو وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صداقت ثابت فرمائی. اور پھر یہ حقیقت بیان کی کہ تم تو رسول اللہ کے زمانے میں ہو کر، یہود ان کے زمانے میں ہو کر نفع حاصل نہ کر سکے، لیکن امت میں بعد میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان لوگوں نے نہ صحابہ سے ملاقات کی، نہ نبی کو دیکھا، تو وہ رسول اللہ کے علوم ہمارے سے وہ فائدہ حاصل کر لیں گے کہ اس صدیقین میں شامل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے کہا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ بعد میں آنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی صحابہ سے ملے نہیں ہیں. فرمایا کہ ان کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے ایسا پہچانیں گے کہ دل و جان سے رسول اللہ کی اتباع کریں گے اور ان کے علوم و معارف کو آگے بڑھائیں گے. لہذا یہ عجم جو پھر جو قوتیں تھیں اور عجم جو سلطنتیں تھیں، یا سمرقند و بخارا، یہی وجہ کہ پھر یہ سمرقند و بخارا کے اندر فیض پھیلا. پھر یہ ائمہ فقہ پیدا ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، یہ پورے جو سب عجمی ہیں، سب عجم. ان میں سے جو 3 عربی ہیں وہ فقہ کے 3 امام، باقی امام اعظم جو سب سے اعظم بنے وہ عجمی، باقی سیاستہ کے سارے محدثین سب کے سب عجمی. تو یہ فیض رسول اللہ کا وہاں تک پہنچا. تو گویا کہ یہ یہودیوں کو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ تم موجود ہو کر نہیں پہچان سکے، اور جنہوں نے دیکھا نہیں لیکن دل کی آنکھ سے دیکھ کر وہ تابع دار ہو گئے اور علوم و معارف کی منزل انہوں نے طے کی. سبحان اللہ. تو یہ حقیقت سورہ جمعہ کے اندر بیان کی گئی ہے. اور یہ ہے اس طریقے سے جو ہے وہ تنبیہ کی کہ آخرت کے سامان کی طرف نگاہ رکھیں اور دنیا کے سامانوں کی کوئی حقیقت نہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے، وہ تمہیں مل کے رہے گا. ماشاءاللہ بہت خوب. اور اس میں ایگزامپلس تو بہت ہی زیادہ نیچرل ہیں کہ گدھے کی ایگزامپل یہ تو عام دیے جاتے ہیں. عام دیے بالکل اسی لیے کیونکہ وہ بالکل کوڑا ہوتا ہے، سامان ڈھونے کے قابل ہے اور اس کے عقل فہم نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے. وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں. اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے اور وہ غالب حکمت والا ہے. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے. جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں. جو لوگ خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کیونکہ اے یہود اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ ان اعمال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے. کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا. مومنو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. پھر اب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ. اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں
اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. امین. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل مشعل قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ.